السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنا علما اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ سبا آیت نمبر 20 سے 33 تک بیان کرنے کی کوشش کروں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبِعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ابلیس نے ان پر اپنا خیال یقیناً سچ کر دکھایا، چنانچہ سوائے مومنوں کی ایک جماعت کے سب نے اسی کی اتباع کی۔ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، اور اس ابلیس کا ان پر کوئی زور نہیں تھا مگر اس لیے کہ ہم جان لیں کہ کون آخرت میں ایمان رکھتا ہے اس سے الگ ہو کر جو آخرت کے متعلق شک میں ہے، اور آپ کا رب ہر چیز پر خوب نگہبان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سبا کا قصہ ذکر کیا اور قوم سبا کے بارے میں بیان فرما دیا کہ انہوں نے نفسانی خواہشات اور شیطان کی پیروی کی، تو اب انہی جیسے دیگر لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا جنہوں نے ابلیس اور اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کی اور رشد و ہدایت کی مخالفت کی۔ فرمایا وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو پیدا کر کے فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا تو ابلیس نے سجدے سے انکار کر دیا تھا، اور جب آدم و ابلیس کی آپس میں ٹھن گئی تو ابلیس آدم کو بہکا کر اور اللہ کی نافرمانی پر اکسانے میں کامیاب ہو گیا، تو اس وقت ہی اس نے یہ خیال ظاہر کر دیا تھا اور اللہ تعالیٰ کو برملا اس نے کہہ دیا تھا کہ میں اولاد آدم کے اکثر حصے کو گمراہ کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا، تھوڑے ہی تیرے ایسے بندے ہوں گے جو تیرے شکر گزار بن کر رہیں گے۔ قوم سبا کے حالات سے بھی یہی نتیجہ سامنے آتا ہے، اور دوسری اقوام کے حالات سے بھی، کہ ابلیس فی الواقع ایسا گمان کرنے میں سچا تھا۔ ابلیس کے پاس کوئی ایسی طاقت نہیں کہ وہ زبردستی لوگوں کو اللہ کی راہ سے اپنی راہ پر ڈال دے، اپنا راستہ دکھا دے۔ وہ صرف یہی اختیار رکھتا ہے کہ انسان کے دل میں وسوسہ ڈال سکے، اس سے زیادہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اور شیطان کے انسان کو گمراہ کرنے کے سب سے زیادہ مؤثر 3 طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ انسان کو شرک کی نئی سے نئی راہیں بڑے خوبصورت انداز میں پیش کر دیتا ہے، اور دوسرے اسے عقیدہ آخرت کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا کر دیتا ہے، یا عقیدہ آخرت میں ایسے جزوی عقائد شامل کر دیتا ہے کہ عقیدہ آخرت کا اصل مقصد ہی فوت ہو جائے، اور عقیدہ آخرت کا صحیح مفہوم ہی وہ چیز ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی سیدھی راہ پر قائم رکھ سکتا ہے۔ اور اس کا تیسرا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ تیسرا طریقہ اس کا لباس پر ہوتا ہے، اور وہ لوگوں کو عریانی، بے حیائی اور فحاشی کی راہیں خوبصورت بنا کر خوبصورت انداز میں سجاتا رہتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے وَمَا كَانَ لَهُمْ عَلَيْهِم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ۔ حالانکہ ابلیس کا ان پر کچھ زور نہیں تھا، اور یہ سب کچھ اس لیے ہوا تاکہ ہم معلوم کر لیں کہ کون آخرت پر ایمان لاتا ہے اور کون اس بارے میں شک میں پڑا رہتا ہے، اور آپ کا پروردگار ہر چیز پر نگران ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ بات بھی خوب اچھی طرح جانتا ہے کہ اس نے ابلیس کو کس حد تک لوگوں کو گمراہ کرنے کا اختیار دے رکھا ہے، اور وہ یہ بھی خوب جانتا ہے
کہ ابلیس صرف ان لوگوں کو ہی گمراہ کر سکتا ہے جو پہلے سے شیطان کے اشارے کے منتظر بیٹھے ہوتے ہیں، اور جو لوگ اللہ اور روز آخرت پر پختہ یقین رکھتے ہیں وہ اس کے چکمے میں، اس کے بہانوں میں، اس کے وسواس میں نہیں آتے، اور کبھی اگر آ بھی جائیں تو انہیں جلد ہی اس بات کا احساس ہو جاتا ہے اور فوراً پھر وہ اللہ کی طرف پلٹ آتے ہیں۔ آگے ارشاد ربانی ہے، قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جن کو تم اللہ کے سوا الہ سمجھ رہے ہو انہیں پکار کر تو دیکھ لو، وہ تو آسمانوں اور زمین کے موجودات میں ذرہ بھر بھی اختیار نہیں رکھتے، نہ ہی ان موجودات میں ان کی کچھ شرکت ہے اور نہ ہی ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے۔ ان کفار مکہ سے کہیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کفار مکہ سے کہیے کہ میرا پروردگار تو وہ ہے جو کائنات کی ہر چیز کا خالق ہے، جو اس کا شکر ادا کرتا ہے اسے وہ نعمتوں سے نوازتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے شاکر بندے تھے، تو اللہ نے انہیں بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، اور قوم سبا نے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا تھا۔ اب تم بتاؤ کہ جن معبودوں کو تم پکارتے ہو ان میں سے کوئی ایسا کام کر سکتا ہے؟ اگر تمہیں کچھ شک ہے تو انہیں پکار کر دیکھ لو کہ کیا وہ آڑے وقت کسی کے کام آ سکتے ہیں۔ اس بات کو اس پہلو سے بھی سمجھو کہ کائنات میں کسی بھی چیز پر ان کا کچھ اختیار ہے، نہ انہوں نے کسی چیز کو بنایا ہے، نہ ہی کسی چیز کی تخلیق میں ان کی شرکت ہے، نہ ہی ان کا ظاہری اور باطنی اسباب پر کچھ کنٹرول ہے۔ پھر وہ تمہاری بگڑی کو کیسے بنا اور سنوار سکتے ہیں اور فائدہ کیا پہنچا سکتے ہیں؟ فائدہ یا نقصان تو وہی ہستی پہنچا سکتی ہے جس کے پاس کچھ ایسے اختیارات بھی ہوں، اور جو چیز خود بے اختیار اور مجبور و مفلس ہے اس سے نفع یا نقصان کی کیسے توقع کی جا سکتی ہے؟ اللہ اکبر۔ آگے ارشاد ربانی ہے، وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ۔ اس کے پاس صرف اسی کی سفارش فائدہ دے سکتی ہے جس کے لیے وہ خود اجازت دے، حتیٰ کہ جب لوگوں کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہوگی تو وہ پوچھیں گے کہ تمہارے پروردگار نے کیا جواب دیا؟ وہ کہیں گے ٹھیک جواب ملا ہے اور وہ عالی شان اور سب سے بڑا ہے۔ اکثر مشرکوں کا اپنے معبودوں کے متعلق یہ عقیدہ بھی پایا جاتا ہے کہ وہ بڑے خدا یعنی اللہ کے ہاں ان کی سفارش کرتے ہیں، اگرچہ کام بنانے والا اللہ ہی ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگرچہ کام بنانے والا اللہ ہی ہے، ہمارے یہ معبود یا بزرگ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کر کے ہمارے کام اللہ سے کروانے کا سبب ہوتے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے سفارش کے متعلق بھی اپنا ضابطہ بیان فرما دیا، اور یہ ضابطہ پہلے قرآن میں کئی بار گزر چکا ہے۔ مختصراً یہ کہ نمبر 1، اللہ کے ہاں سفارش وہی شخص کر سکے گا جس کو اللہ کی طرف سے اجازت ملے گی۔ یہ کیا معلوم کہ جسے تم نے سفارشی سمجھ رکھا ہے اسے اجازت بھی ملتی ہے یا نہیں۔ نمبر 2، اس شخص کے حق میں سفارش کی جا سکے گی جس کے متعلق اللہ چاہے گا، اور تمہیں یہ کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ تمہارے حق میں اللہ کی طرف سے سفارش کی اجازت کسی کو ملتی بھی ہے یا نہیں۔ نمبر 3، اور صرف اس گناہ کی مغفرت کی سفارش کی جا سکتی ہے، صرف اس گناہ کی مغفرت کی سفارش کی جا سکتی ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ یہ قید سفارش کے تصور کو اور بھی محدود بنا دیتی ہے۔ پھر تم کس خیال میں ان معبودوں یا بزرگوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ بر وقت اپنی فکر خود کر لو اور کسی کی سفارش پر تکیہ مت رکھو، آس لگا کر مت بیٹھو۔
فرمایا قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلی الکبیر. تم اللہ کے ہاں سفارش کی بات کرتے ہو جس کی جلالت اور عظمت شان کا یہ حال ہے کہ جب اس کی طرف سے کوئی حکم نازل ہوتا ہے تو اس کے پاس رہنے والے مقرب فرشتے تھر تھر کانپنے لگتے ہیں. جو اللہ کے پاس فرشتے ہیں آسمانوں میں، وہ جب اس کا کوئی حکم سنتے ہیں تو وہ فرشتے تھر تھر کانپنے لگتے ہیں اور گھبرا جاتے ہیں، جیسا کہ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے لیے ازراہ عاجزی کے ساتھ اپنے پر مارتے ہیں، اور ان کے پر مارنے سے ایسی آواز آتی ہے جیسے کسی زنجیر کو صاف پتھر پر کھینچنے سے آتی ہے. پھر جب انہیں ہوش آتا ہے تو ایک دوسرے سے پوچھتا ہے تمہارے پروردگار نے کیا کہا؟ دوسرا کہتا ہے کہ جو کہا درست کہا اور وہ بزرگ اور برتر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور شیطان زمین اور آسمان کے درمیان ایک دوسرے کے اوپر جمع ہو جاتے ہیں تاکہ آسمان کی خبریں چرا سکیں. ترمذی. ایسے جاہ و جلال والے اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی کو یہ جرت ہو سکتی ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے؟ اور تم لوگ کس قسم کی خوش فہمیوں میں مبتلا ہو؟ محدثین اس حدیث کو اس آیت کی تفسیر میں اس لیے لائے ہیں کہ اہل عرب میں سے ایک گروہ فرشتوں کو کارگاہ عالم میں متصرف سمجھ کر ان کی پوجا کرتا تھا. اہل عرب میں سے ایک گروہ جو تھا وہ فرشتوں کو اللہ رب العالمین کے کاموں میں متصرف سمجھ کر ان کی پوجا کرتا تھا. اور جو لوگ ان میں سے آخرت کے کسی حد تک قائل تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر قیامت کو باس پرس ہوئی بھی، اگر قیامت والے دن پوچھا گیا بھی تو یہ فرشتے اللہ کے ہاں ہماری سفارش کر کے ہم کو چھڑا لیں گے. اور بعض مفسرین نے اس آیت کو ان مشائخ اور پیروں سے متعلق کیا ہے جو اپنے مریدوں کو شفاعت کر کے چھڑا لینے کے وعدے کرتے اور کسی نہ کسی پیر کے دامن سے وابستہ رہنے کی تلقین کرتے رہتے ہیں. یعنی کیا شافع اور کیا مشفوع دونوں قیامت کے دن کی گھبراہٹ سے سخت گھبراہے ہوئے ہوں گے، اور دونوں اس انتظار میں ہوں گے، چاہے وہ پیر ہو یا مرید ہو، دونوں اس انتظار میں ہوں گے کہ شفاعت کرنے کی اجازت ملتی بھی ہے یا نہیں. پھر اگر اللہ رب العالمین کی طرف سے شافع کو شفاعت کی اجازت مل بھی جائے تو اس کی گھبراہٹ کسی حد تک دور ہو جاتی ہے. جس کو مشفوع بھانپ کر اس سے پوچھتا ہے کہ کیا جواب ملا تو شافع کہتا ہے کہ معاملہ ٹھیک ہے، اجازت مل گئی ہے. تو اس وقت مشفوع کی جان میں جان آتی ہے. اس میں شافع اور مشفوع دونوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ تم نے شفاعت سے متعلق جس قسم کا تصور باندھ رکھا ہے وہ قطعاً غلط ہے، بالکل غلط ہے. اللہ کی بارگاہ اتنی عالی مرتبہ اور بڑی ہے کہ وہاں اللہ کی اجازت کے بغیر نہ مقرب فرشتوں کو دم مارنے کی ہمت ہوتی ہے اور نہ کسی اور شخصیت کو کسی کو یوں کہنے کی بھی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے یوں کہہ سکے کہ یہ تو میرے دامن سے وابستہ ہے، لہٰذا تو اس کو بخش دے اور تجھ کو اس کو بخشنا ہی پڑے گا. یہ ساری زندگی میرا بن کر رہا، دنیا میں مجھ کو پکارتا رہا، میرے آگے ہاتھ جوڑتا رہا، میرے پیچھے میری پیروی کرتا رہا، تو تجھ کو اسے بخشنا ہی پڑے گا. کیونکہ شافع کو تو اپنی بھی خبر نہیں کہ اس کا قیامت والے دن کیا حال ہوگا، وہ بھلا دوسروں کی ذمہ داری کیسے لے سکتا ہے. اللہ اکبر. آگے ارشاد ربانی ہے قل من يرزقكم من السماوات والارض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. آپ ان سے پوچھئے کہ آسمانوں اور زمین سے تمہیں کون رزق دیتا ہے؟ آپ کہیے کہ اللہ ہی رزق دیتا ہے، اور تم میں سے ایک فریقی ہدایت پر یا کھلی گمراہی میں پڑا ہوا ہے. قل لا تسألون عما اجرمنا ولا نسأل عما تعملون. آپ ان سے کہیے کہ اگر جرم کریں تو اس کی باس پرس تم سے نہیں ہوگی، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی ہم سے باس پرس نہیں ہوگی. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق
وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ. آپ کہیے کہ اللہ ہم سب کو اکٹھا کر لے گا، پھر ہمارے درمیان انصاف سے فیصلہ کر دے گا، اور وہی فیصلے کرنے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. آپ ان سے کہیے مجھے وہ ہستیاں دکھاؤ تو صحیح جنہیں تم نے اللہ کا شریک بنا کر اس سے ملا دیا ہے، وہ ہرگز نہ بتا سکیں گے، بلکہ اللہ رب العالمین ہی سب پر غالب اور حکمت والا ہے. یعنی یہ بات تو فریقین یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش مکہ میں مسلم تھی کہ رزق دینے والا اللہ ہی ہے. اب انسانوں کے لیے لازم تو یہی ہے کہ عبادت بھی اسی کی جانی چاہیے جو کھانے کو دیتا ہے، جو دیتا رہتا ہے، جو کبھی روکتا نہیں ہے. پھر آخر دوسرے معبودوں کو جن کا رزق کی پیدائش یا تقسیم میں کوئی حصہ نہیں ہے کس خوشی میں پوجا جائے؟ بنیاد تو دونوں کی ایک ہے کہ رازق اللہ ہے، اور آگے اس کی دو راہیں بن گئیں. ایک ہم ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ گن اسی کا گانا چاہیے جو کھانے کو دیتا ہے، اور ایک تم ہو کہ رزق دینے والے کو چھوڑ کر دوسروں کے گن گا رہے ہو یا اللہ کی عبادت میں بلا وجہ شریک کر رہے ہو. اب ظاہر ہے کہ ہم دونوں فریقوں میں سے ایک ہی حق پر ہو سکتا ہے، اور تم خود ہی سوچ لو کہ حق پر کون ہو سکتا ہے اور گمراہی پر کون ہو سکتا ہے. اس سے اگلا سوال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ. کہ عقل و فہم ہم سب کو یکساں دی گئی ہے، تم اگر ایک مسلمہ کلیہ سے غلط نتیجہ اخذ کر کے اس پر اپنی زندگی کی راہ استوار کرتے ہو تو اس کا جواب دہ ہم تو نہیں ہو سکتے، اور اگر بالفرض ہم غلط نتیجہ نکال کر اس پر عمل پیرا ہو گئے ہیں تو ہمارے متعلق تم سے سوال نہیں ہوگا. ہر ایک اپنے اپنے اعمال کا خود جواب دہ اور ذمہ دار ہے. اور فرمایا قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ. اور اگر تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ آخرت کا اور جواب دہی کا تصور ہی غلط ہے تو یقین جانو کہ جو اللہ ہم سب کو عدم سے وجود میں لایا ہے پھر بھی ہم سب کو دوبارہ مرنے کے بعد زندہ کر کے اکٹھا کرنے کی قدرت رکھتا ہے. آج تم اپنے آپ کو زبردست درست سمجھتے ہو اور ہم اپنے آپ کو درست سمجھتے ہیں، لیکن اس دن اللہ تعالی ہمارے درمیان اس طرح انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے گا جس کی تمہیں بھی ٹھیک سمجھ آ جائے گی، اور اس کا فیصلہ اس لحاظ سے درست ہوگا کہ وہ ہم سب کا خالق ہے، اور خالق کو اپنی بنائی ہوئی چیز کی جس قدر سمجھ ہو سکتی ہے دوسروں کو نہیں ہو سکتی. وہ تو ہمارے اور تمہارے ارادوں اور نیتوں سے واقف ہے، لہذا اس کے فیصلے پر کسی غلطی یا زیادتی کا امکان نہیں ہو سکتا. آگے اللہ تبارک و تعالی کا یہ دوسرا سوال ہے کفار مکہ سے قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. کفار مکہ سے اللہ رب العالمین کا یہ دوسرا سوال ہے. پہلا سوال اللہ کی رزاقیت سے متعلق تھا، دوسرا اس کی خالقیت سے متعلق ہے کہ اللہ نے تو اس تمام کائنات کو اور ہمیں بھی اور تمہیں بھی پیدا کیا ہے، لہذا مخلوق کا یہی حق ہے کہ اپنے خالق کی عبادت کرے اور اس کی حمد و ثنا بیان کرے. اب یا تو یہ نشاندہی کرو کہ تمہارے ان معبودوں نے بھی اس کائنات کی فلاں یا فلاں چیز کو بنایا ہے، اور ہمیں عدم سے وجود میں لانے والے تمہارے یہ معبود ہیں، ہم سب کو پیدا کرنے والے یہ دنیاوی معبود ہیں جن کی ہم پرستش کرتے ہیں. آخر کچھ تو ان کا تخلیقی کارنامہ دکھاؤ کہ انہوں نے کس چیز کو بنایا ہے، کون سے آسمان میں ان کا حصہ ہے، کون سی زمین انہوں نے بنا دی ہے. اب دیکھو کورونا آیا ہوا ہے
تو کورونا کو لے جانے والا کون ہے، لانے والا کون ہے؟ اگر اتنی ہی طاقت ہے تمہارے معبودوں میں جن کو تم پوجتے ہو، چاہے وہ قبر والے ہوں، چاہے وہ آگ کے پجاری ہوں، چاہے وہ بتوں کو پوجنے والے ہوں، چاہے وہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا کہنے والے ہوں، ان سب سے یہی ایک سوال ہے کہ اگر تم کو یہ سب کچھ دے سکتے ہیں، مال اولاد تم کو مہیا کر سکتے ہیں، تو پھر ان کو کہو کہ اس کرونا کا علاج تو لے کر آؤ۔ اس کرونا، یہ جو وبا اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے، اس کو اللہ نے تخلیق کیا ہے، اس کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ ایک یہ چھوٹا سا جرثومہ ہے، چھوٹے سا جراثیم ہے، چھوٹا سا ہے وائرس، تو اس کو تم دور کر کے تو دکھاؤ۔ کتنی مخلوق مر رہی ہے، کہیں پھونک مار کے دکھاؤ، کہیں تم اس کا علاج بتاؤ، اس کو دور کر کے تو دکھاؤ، اس وبا کو، اس بلا کو دور کر کے تو دکھاؤ۔ آخر کچھ تو ان کا تخلیقی کارنامہ دکھاؤ۔ اور اگر تم ان کا کوئی تخلیقی کارنامہ نہیں دکھا سکتے تو پھر آخر تم نے کس دلیل کی بنا پر، کس خوشی میں ان معبودوں کو اللہ کا شریک بنایا ہوا ہے؟ اس کے علاوہ جب یہ واضح ہو گیا کہ ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، تو ہر چیز کا مالک اور ہر چیز پر غالب بھی ہوا، جس نے حکمتوں سے لبریز یہ نظام کائنات تخلیق کیا ہے۔ لہذا تمہارے معبود مخلوق بھی ہیں، مملوک بھی ہیں اور مقہور بھی ہیں۔ ضعف الطالب والمطلوب، پھر یہ عبادت کے لائق کیسے بن سکتے ہیں؟ کچھ تو غور کر لو اللہ رب العالمین کی خلقیت پر۔ آگے ارشاد ربانی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اور ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے بشارت دینے والا اور ڈرانے والا ہی بنا کر بھیجا ہے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف عرب کے لیے نہیں بلکہ ساری دنیا کے لیے، اور صرف اپنے دور کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے اللہ کے رسول، ایمانداروں کو جنت کی بشارت دینے والے اور منکرین حق کو اخروی آخرت میں انجام بس سے ڈرانے والے ہیں۔ جبکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے کے سب انبیاء کسی خاص قوم کے لیے، کسی خاص علاقے کے لیے اور کسی خاص دور کے لیے مبعوث کیے جاتے رہے ہیں۔ یہ مضمون قرآن مجید میں کئی مقامات پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے، اور احادیث صحیحہ میں بھی کثرت سے وارد ہے۔ اس مضمون سے دو باتیں کھل کر سامنے آتی ہیں، ایک یہ کہ آپ سب انبیاء سے افضل و اشرف ہیں، اور دوسری یہ کہ آپ کے بعد تا قیامت کوئی رسول یا نبی آنے والا نہیں ہے۔ لہٰذا صرف اہل عرب کو نہیں بلکہ بیرون عرب تبلیغ کی بھی ذمہ داری آپ پر عائد تھی۔ وہ یہ نہیں جانتے کہ پیغمبری کیا چیز ہے، بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے کہ پیغمبری کیا چیز ہے اور کس قدر عرفہ و اعلیٰ مقام ہے۔ وہ یہ بھی نہیں سمجھتے کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر بلند مقام پر فائز کیا ہے۔ کافر یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو کس قدر بلند مقام پر فائز کیا ہے۔ وہ یہ بھی نہیں سمجھ سکتے، کفار یہ بھی نہیں سمجھ سکتے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے اللہ تعالیٰ کی کس عظیم نعمت کا انکار کر رہے ہیں، اور وہ یہ بھی نہیں سمجھتے کہ آپ کا انکار کر کے انہیں کس قدر برے انجام سے دوچار ہونا پڑے گا۔ آگے ارشاد ربانی ہے، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور یہ لوگ آپ سے کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ قیامت کب پورا ہوگا، یعنی قیامت کب آئے گی۔ قُل لَّكُم مِّيعَادُ يَوْمٍ لَّا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ، آپ انہیں کہہ دیجئے کہ تمہارے لیے وعدے کا ایک دن مقرر ہے، تم اس سے ایک گھڑی بھی پیچھے نہیں رہ سکو گے اور نہ آگے جا سکو گے۔ یہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے کہ ابھی اس نے کتنے انسان اور پیدا کرنے ہیں جن کا اسی دنیا اور اس نظام کائنات کے تحت امتحان لیا جانے والا ہے، اور یہ سب کچھ اس کے پہلے سے طے شدہ اسکیم کے مطابق ہو رہا ہے۔ وہ ہو کے رہے گا، تمہارے طلب کرنے یا جلدی مچانے سے یا ہر وقت پوچھتے رہنے سے وہ وقت پہلے نہیں آ سکتا، یعنی قیامت پہلے نہیں آ سکتی۔ ہاں جب اس کا وقت آ گیا تو پھر اس میں
تاخیر ناممکن ہے، لہذا کرنے کا کام یہ ہے کہ اس دن کے آنے سے پہلے پہلے جو بہتر سے بہتر کام تم اپنے لیے کر سکتے ہو کر لو۔ آگے فرمایا قُل لَكُم مِّيعَادُ يَوْمٍ لَّا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ، لہذا کام کرنے کا کام یہ ہے کہ اس دن کے آنے سے پہلے پہلے جو بہتر سے بہتر کام ہے تم اپنے لیے کر سکتے ہو۔ فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن نُّؤْمِنَ بِهَٰذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضِ الْقَوْلِ، اور کافر کہتے ہیں کہ ہم نہ تو اس قرآن پر ایمان لائیں گے اور نہ اس کتاب پر ایمان لائیں گے جو اس سے پہلے موجود ہے۔ کاش آپ ان ظالموں کو دیکھتے کہ جب وہ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ایک دوسرے کی بات کا جواب دیں گے، جو لوگ دنیا میں کمزور سمجھے جاتے تھے وہ بڑا بننے والوں سے کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے۔ یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا لولا انتم لکنا مؤمنین، جو لوگ دنیا میں کمزور سمجھے جاتے تھے وہ بڑا بننے والوں سے کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے۔ اللہ اکبر۔ مشرکین مکہ صرف قرآن کے ہی منکر نہیں تھے بلکہ پہلی آسمانی کتابوں مثلا تورات، انجیل وغیرہ کے بھی منکر تھے، اور ان کے انکار کی وجہ یہ تھی کہ ان سب کتابوں کے مرکزی اور بنیادی مضامین ملتے جلتے تھے۔ سب کتابوں میں توحید کی دعوت دی گئی تھی اور شرک کو ناقابل معافی جرم قرار دیا گیا تھا۔ اسی طرح عقیدہ آخرت کے بارے میں بھی سب الہامی کتابیں ایک دوسرے کی تائید و توثیق کرتی تھیں، اور یہی دو باتیں تھیں جن پر محاذ آرائی شروع ہو چکی تھی، اور مشرکین مکہ انہیں کسی قیمت پر بھی ماننے کو تیار نہیں تھے، لہذا سب الہامی کتابوں کا انکار کر دیتے تھے۔ قرآن مجید میں ان دو فریقوں کا مکالمہ بہت سے مقامات پر مذکور ہے۔ ایک فریق مطیع ہے یعنی کمزور قسم کے لوگ جو اپنے بڑوں کی اطاعت کرتے رہے، اور دوسرا فریق مطاع ہے یعنی بڑے لوگ جن کی اطاعت کی جاتی رہی۔ پھر ان بڑے لوگوں میں حکمران بھی شامل ہو سکتے ہیں، سیاسی لیڈر، چودھری بھی، مولوی بھی، پروفیسر بھی، یعنی ہر وہ شخص جو دینی یا دنیاوی لحاظ سے عام لوگوں پر فوقیت رکھتا ہو اور اس کی بات تسلیم کی جاتی رہی ہو، اور یہ مکالمہ جہنم میں داخلے سے پہلے ہوگا تاکہ اس وقت سب لوگوں کو اپنا انجام معلوم ہو چکا ہوگا۔ فرمایا یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا لولا انتم لکنا مؤمنین، کمزور لوگ جو ہیں یا اطاعت کرنے والے اپنے بڑے بزرگوں سے کہیں گے کہ ہماری گمراہی کا باعث تو تم ہی لوگ تھے، اگر تم لوگ ہمیں انبیاء علیہم السلام کے خلاف استعمال نہ کرتے اور ہم کو راستہ نہ دکھاتے نبیوں کے خلاف، تو ہم یقیناً آج ان پر ایمان لائے ہوتے اور اس برے انجام سے ہمیں دوچار نہ ہونا پڑتا۔ قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين، اور جو بڑا بنتے تھے وہ کمزور لوگوں کو جواب دیں گے کہ جب تمہارے پاس ہدایت آ گئی تھی تو کیا ہم نے تمہیں اس سے روکا تھا، بلکہ تم خود ہی مجرم تھے۔ انبیاء علیہ السلام نے جیسی دعوت ہمیں دی تھی ویسے ہی تمہیں بھی دی تھی، ہم نے زبردستی کسی کو بھی ان کی دعوت قبول کرنے سے نہیں روکا تھا، اگر تم ایمان لانا چاہتے تو ہم تمہیں کیسے روک سکتے تھے؟ اس کے بجائے حقیقت یہ ہے کہ تم خود بھی انبیاء علیہ السلام کی پیش کردہ دعوت اور ان کی پابندیوں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، نہ ہی تم ان سختیوں کو برداشت کرنے پر آمادہ تھے جو تمہارے نبیوں کو ماننے والوں کو پیش آتی تھیں۔ اس لحاظ سے ہم اور تم دونوں ایک جیسے ہی مجرم ہیں، اگر کچھ فرق ہے تو صرف یہ کہ ہم نے تمہیں اپنی طرف بلایا، اور ہمارا یہ بلانا چونکہ تمہارے اپنے ہی ضمیر کی آواز
اور اپنی خواہش نفس کی تکمیل تھی، لہذا تم نے فوراً ہماری دعوت کو قبول کر لیا۔ اس وقت حقیقت میں تم ہماری پیروی نہیں بلکہ اپنے نفس اور اپنے مفادات کی پیروی کر رہے تھے، اپنے نفس کی خواہش کی اور اپنے مفادات کی پیروی کر رہے تھے، ورنہ تم لوگ ہم سے تعداد میں تو بہت زیادہ تھے۔ اگر تم ایمان لانا چاہتے اور اس کام میں مخلص ہوتے تو تم ہمارا بھی ناطقہ بند کر سکتے تھے، کیونکہ اکثریت میں تم تھے، ہم اکثریت میں نہیں تھے، ہم تو قلیل تھے، تھوڑے تھے۔ آگے ارشاد ربانی ہے، وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون۔ اور جو کمزور سمجھے جاتے تھے وہ بڑا بننے والوں سے کہیں گے، بات یوں نہیں بلکہ یہ تمہاری شب و روز کی چالیں تھیں جب تم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم اللہ کا انکار کریں، اس کے شریک بنائیں، پھر جب وہ عذاب دیکھیں گے تو اپنی ندامت کو چھپائیں گے اور ہم ان کافروں کی گردنوں میں توق ڈال دیں گے، انہیں ایسے ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے وہ کام کیا کرتے تھے۔ اب عوام اپنے لیڈروں اور پیشواؤں سے یوں مخاطب ہوں گے، اب پیر اپنے مریدوں سے یوں مخاطب ہوں گے، اب مولانا جن کی تقلید کی جاتی ہے اللہ اور اس کے رسول کی پیروی چھوڑ کر، سنت کو چھوڑ کر، پھر قیامت والے دن وہ ان سے یوں مخاطب ہوں گے کہ تمہارے دن رات کے پروپیگنڈے سے ہم متاثر ہو جاتے تھے، تم ہمیں پھانسنے کے لیے ہر روز کوئی نئے سے نیا جال لاتے رہے، تم لوگ نام تو اسلام کا لیتے رہے مگر حقیقت میں تم اپنی ہی حکومت اور اپنی ہی چودراہٹ چاہتے تھے، تمہارے جھوٹے پروپیگنڈے نے ہماری مت مار دی تھی اور ہم تمہیں مخلص سمجھ کر تمہارا ساتھ دیتے رہے، سچا سمجھ کر تمہاری پیروی کرتے رہے، لہذا ہماری گمراہی کا باعث تم ہی لوگ ہو۔ ان دونوں فریقوں کے مکالمے سے ہر فریق کو معلوم ہو جائے گا کہ دونوں فریق قصوروار ہیں، اور یہ مکالمہ محض بحث برائے بحث ہی ہوگا، بس جدال ہی جدال ہوگا، بحث ہی بحث ہوگی، لہذا ہم ان دونوں کو ایک جیسی اللہ فرماتے ہیں، ہم ان دونوں کو پکارنے والوں کو بھی، پیچھے چلنے والوں کو بھی، اور جن کے پیچھے چلا جا رہا ہے ان کو بھی ایک جیسی سزا دیں گے، ان کے گلوں میں توق اور پاؤں میں زنجیریں ڈال کر انہیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہم احفظنا، اللہم احفظنا۔